اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساڈا پاکستان۔ میرے پیارے بھائیوں، جو مجھے آپ شروعات سے سنتے آ رہے ہیں، آپ کی بہت مہربانی۔ میں آپ بھائیوں سے آج ایک مشورہ کرنے لگا ہوں اور آپ کو ایک جو ہے وہ انفارم کرنے لگا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کا آج پہلا روزہ ہے۔ تو میرے چینل پہ جو لوگ مجھے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کس حوالے سے کام کر رہا ہوں۔ تو میں سیاسی حوالے سے باتیں ہوتی تھی، لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے، اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، تو میں نے بھائی ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک سیاست کو اور دوسری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں 29 روزے ہوں یا 30 ہوں، آج ایک تو ہو گیا ہے، باقی جتنے 28 29 دن بچتے ہیں، ان دنوں میں ہم اسلامک ٹاپک پہ ہر روز ایک ٹاپک پہ بات کروں گا۔ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے فرقہ وارانہ ہوں یا جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ برے برے القابات سے نوازتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ العزیز۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، ایک عام نوجوان ہوں، میرے جیسے ہم تو مولوی نہیں ہیں۔ علماء کرام کا ایک اپنا سٹیٹس ہوتا ہے، ان کا سمجھانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم ایک اپنی زبان میں، جو نوجوان میری طرح ہی سوچتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر لحاظ سے جس طرح کوئی بات ہو تو وہ اہل سنت کا بندہ ہو تو وہ اہل سنت کو صحیح سمجھتا ہے، باقی سب کو جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے پاس بھی نہیں جانا اور وہ سب غلط ہیں۔ نہیں بھائی، اگر وہ آپ کو اس طرح سمجھ رہے ہیں تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم نے وہ انشاءاللہ تلاش کرنا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں، جتنے بھی ہمارے اختلافی موضوعات ہیں، ان پہ انشاءاللہ وہ 25-30 جو موضوعات انشاءاللہ ہم کور کریں گے، جس میں آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ معراج کا واقعہ ہو گیا۔ اس طرح کئی موضوعات ہیں، ہمارے اہل سنت کے بھائی جو کام کرتے ہیں اور دوسرے بھائی نہیں کرتے، شرعی لحاظ سے یا ایک جو اسلام کے لحاظ سے ان کی کیا اہمیت ہے۔ اس طرح کئی ٹاپک ہیں، میلاد کا ٹاپک ہو گیا، 11ویں کا ٹاپک ہو گیا، کول شریف فاتح جو یہ لوگ ہم کرتے ہیں یہ ہو گئے۔ اس طرح کے کئی اختلافی موضوعات ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ عام زبان میں، عام الفاظ میں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یار یہ اس میں کوئی اتنا جو ہے نا وہ دور کی باتیں نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو جتنے ہم کہتے ہیں جی یا تو ہم کوئی مشرک ہو گیا ہے یا کوئی گستاخ رسول ہے یا گستاخ اولیاء اللہ ہے، اس طرح کے ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ہم نے اپنے سے دور کیا ہوا ہے، ورنہ ہم سب کا مرکز ایک ہے، ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کا نبی ایک ہے، ہم سب کے پاس قرآن مجید ایک ہے۔ پھر اختلافات ہیں، وہ تو ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک میرے جیسا، آپ جیسا مسلمان عام بندہ کس طرح ان اختلافات سے بچ کے ایک اس کا ہر لحاظ سے کس طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے، کوئی بھی کسی چیز کو بھی لے لیں، اس کا ایک نارمل جو عقیدہ ہو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، جس سے ہم نہ تو گستاخ رسول بنے، نہ مشرک بنے، تو نہ گستاخ اولیاء اللہ بنے۔ ہم جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کریں، تو ہم کیوں ایک دوسرے پہ اتنا بہتان بازی کرتے ہیں اور یا تو کسی کو بالکل اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں اور یا بالکل ہم اسلام سے ہی آگے نکل جاتے ہیں، کسی چیزوں میں غلو کر جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ میرا آپ سے مشورہ، آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے کہ یہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ کس طرح کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے کوئی لمبی چوڑی باتوں سے ٹائم ضائع اس لیے ہوتا ہے کہ علماء کرام جو ہیں، لیکن وہ ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، وہ 3 منٹ حدیث عربی پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کا تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ ہی نہیں کرنا، عوام کو اپنی زبان میں سمجھانا ہی نہیں ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں فائدہ کب ہوگا، یہ چیزوں کو ہمیں سمجھ کب آئے گی، جب ہم جو لوگ ہماری سوچ کے ہیں، دیکھیں سوچ کا بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی دوسرے کنٹری میں چلے جائیں، ان لوگوں کی سوچ ہم سے بہت مختلف، دوسرے علاقے میں چلے جائیں، اس زبان میں اور آپ کی زبان میں بہت فرق ہے، اسی وجہ سے کچھ زیادہ نہیں تو جو ہمارے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں اس زبان کے مسئلے کی وجہ سے، کہ عربی اجمی کوئی عرب میں گیا، اس وقت اس نے کوئی بات سنی اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی اور اس نے اپنے علاقے میں آ کے تبلیغ کرنا شروع کر دی، تو وہ اس طرح جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں
وہ اس طرح سے بڑھے ہیں۔ تو ہر ہم عام زبان میں، اپنی زبان میں انشاءاللہ العزیز سمجھیں گے کہ ایک عام محفل کے اندر ایک دوسرے کے بھائی بن کر، چاہے کوئی دیوبندی ہے، اہل تشیع ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اگر یہ علماء بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ جو ہمیں توڑا گیا ہے بڑی سازش کے تحت، بڑا منصوبہ بندی کے تحت، ہم متحد نہ ہو جائیں تو انشاءاللہ عزیز ہم نے ان جو مسائل ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے۔ قریب پہلے بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہے، سب کچھ ہے، دوستیاں ہیں، لیکن انہی مسائل کی وجہ سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ان جو اختلافات ہیں ان میں نہیں جانا، ہمارے اندر جو بالکل قریبی چیزیں ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارا جو ہر مسلمان کا ہے وہ عقیدہ صحیح ہو، نہ تو کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کچھ نہ کچھ سمجھ رہا ہے۔ جس طرح ایک فرقہ کسی کو مشرک سمجھ رہا ہے، دوسرا اسی کوئی گستاخ رسول اور گستاخ اولیاء اللہ، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، اس طرح۔ تو یہ چیزوں سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ یہ میرے آپ نئی نسل کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کا روٹی روزی اس چیز میں ہے کہ ہم وہ جناب والا 50 لاکھ روپے ایک تقریر کا لے کر ادھر جا کے اس طرح کی باتیں سنانی، تو پھر قوم کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو الحمدللہ انشاءاللہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم مختلف علماء کرام سے ملیں گے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے، کہ یہ جو ہمارے اندر دوریاں ہیں یہ کس طرح ختم ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور آپ نے اپنے مشورے سے ضرور جو ہے مجھے آگاہ کرنا ہے کہ اور بھی مزید کوئی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہوں تو وہ مجھے ضرور بتانی ہے کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔